آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو صدیوں تک سنگ مرمر میں دفن رہا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی قدیم گرافٹی کی جو ہمیں سیدھا بائزنٹین ایمپائر کے انتہائی طاقتور اور سنگین محافظوں کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، 11ویں صدی کا وقت ہے۔ ایک فوجی آدھی دنیا کا سفر طے کر کے آیا ہے اور اس وقت کرسچنڈم کے سب سے عظیم گرجا گھر ہاگیا صوفیہ میں پہرا دے رہا ہے، اور پھر وہ انتہائی آرام سے اپنا چاقو نکالتا ہے اور دیوار پر اپنا نام کندہ کر دیتا ہے، ہیفدین واز ہیئر، یعنی ہیفدین یہاں آیا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نشان آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ کوئی عام سپاہی بالکل نہیں تھا، یہ دراصل ایک ورینجین تھا، رومن شہنشاہ کے ذاتی محافظ دستے کا ایک انتہائی اہم حصہ۔ اس عظیم سفر کا پہلا حصہ ایک انتہائی ظالمانہ راستے اور کٹھن ٹریننگ پر مبنی ہے۔ دراصل ان کا یہ ہجرت کا راستہ اتنا جان لیوا تھا کہ یہ اپنے آپ میں ہی کسی کٹھن ٹریننگ پروگرام سے کم نہیں تھا۔ شمال سے شروع ہو کر روس کے دریاؤں سے ہوتے ہوئے ڈنیپر کے راستے اور بلیک سی کو پار کرتے ہوئے یہ سفر سیدھا عظیم سلطنت کے دروازوں یعنی کانسٹینٹینوپل تک جاتا تھا۔ جو اس سفر میں زندہ بچ گیا، سمجھ لیں وہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے قابل ہو گیا۔ اور اس سفر کو پورا کرنے کے لیے جس قوت ارادی کی ضرورت تھی وہ حیرت انگیز ہے۔ جہاں دریاؤں میں بڑی چٹانیں آتیں اور کشتیاں چلانا ناممکن ہو جاتا، وہاں ان نارس جنگجوؤں کو اپنی کشتیاں خشکی پر اپنے ہاتھوں سے گھسیٹ کر لے جانی پڑتی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں، رستے میں پیچنک قبائل کے مسلسل اور جان لیوا حملوں سے بھی بچنا پڑتا تھا۔ یہ سچ میں موت اور زندگی کا کھیل تھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف، وفاداری کی معاشیات۔ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں؟ کہیں ملازمت کریں گے تو وہاں سے تنخواہ ملے گی، ہے نا؟ لیکن اس شاہی محافظ دستے کا حصہ بننے کے لیے انٹری فیس درکار تھی، اور وہ بھی کوئی عام فیس نہیں، پورے 16 پاؤنڈ سونا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس فوج میں صرف وہی لوگ شامل ہوں جن کے پاس کھونے کے لیے اب سب کچھ داؤ پر لگا ہو۔ اس کو اگر آج کے دور کی بزنس لینگویج میں سمجھیں تو یہ ایک بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ شروع میں ایک عظیم رقم ادا کی جاتی تھی اور اس کے بعد انہیں ہر مہینے 40 نومس موٹا کی منافع بخش تنخواہ ملتی تھی۔ حساب لگایا جائے تو ٹھیک 3 سال بعد ان کی لاگت پوری ہو جاتی تھی اور اس کے بعد ہر مہینہ جو بھی ملتا وہ خالص منافع تھا۔ لیکن ان کی لائلٹی کا سب سے بڑا فائدہ ایک انتہائی عجیب اور تاریخی بونس کی شکل میں ملتا تھا، جسے پولیتس وار کہا جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی شاہنشاہ کا انتقال ہوتا، ان محافظوں کو یہ پورا حق حاصل تھا کہ وہ شاہی خزانے میں داخل ہوں اور جو کچھ بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں بے بس ہو کر اٹھا لیں۔ یہ صدیوں پرانا رواج ثابت کرتا ہے کہ اس دور میں وفاداری کی ایک مخصوص اور انتہائی بھاری قیمت ہوتی تھی۔ چلیے اب ذرا میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں اور ان کے ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ورینگین محافظ تخت اور حملہ آوروں کے درمیان کسی زندہ دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے عام چین میل کے اوپر انتہائی مضبوط لیملر زرہ پہنی ہوتی تھی۔ ان کے سرخ رنگ کے لبادے اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ یہ شاہی خدمت میں ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں خوفناک سونے سے مرصع ڈین ایکسس یعنی عظیم کلہاڑیاں ہوتی تھیں جو بالکل ان کی پہچان بن چکی تھیں۔ یہ کلہاڑیاں صرف دکھنے میں خوفناک نہیں تھیں بلکہ یہ انتہائی تباہ کن تھیں۔ ان کا وزن اور طاقت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں ان کا ایک ہی وار ایک زرہ پوش گھڑ سوار فوجی کو اس کی زین سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک بالکل 2 ٹکڑوں میں چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن ان کے قریب آنے سے بھی کانپتا تھا۔ ان محافظوں کی مقبولیت کا ایک اور نتیجہ نکلا، اسکینڈینیویا کا انخلاء۔ ہوا کچھ یوں کہ کیونکہ یہ سلطنت اسکینڈینیویا کے سب سے بہترین اور طاقتور مردوں کو اپنے سونے کے ذریعے جنوب کی طرف کھینچ رہی تھی اور وہاں سے لوگ واپس اپنے ملک کم ہی آتے تھے، تو سویڈن کو مجبوراً ایک اہم قانون پاس کرنا پڑا۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کانسٹینٹینوپل میں ایمپرر کی خدمت کر رہا ہے تو وہ سویڈن میں کسی بھی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ ایسنشلی ایک منصوبہ تھا تاکہ اس مردانہ طاقت کے انخلاء کو کسی طرح روکا جا سکے۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد انسان خود سے یہ سوال ضرور پوچھتا ہے، ایسی کیا چیز ہے جو ایک جنگجو کو پوری جانی پہچانی دنیا کا سفر کرنے، جان لیوا حملوں سے بچنے اور ہزاروں کا سونا ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ سنگ مرمر پر اپنا نام کندہ کر سکے؟ ہافٹن نے ہاگیا صوفیہ میں کوئی دعا یا کسی مقصد کا اعلان نہیں لکھا، اس نے صرف اپنا نام چھوڑا۔
یہ ایک ایسی صدیوں پرانی اور غیر حل شدہ پہیلی ہے جو انسانی وراثت، مقصد اور ایک فوجی کی عظیم قربانی کے پیچھے چھپے اصل راز کے بارے میں ہمیں آج بھی گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔